اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے ہم حج کے متعلق جو ہے کچھ پوائنٹ آف ویو سن رہے تھے نظام بھائی کی طرف سے، اور پچھلے درس میں، اس سے پہلے کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 26ویں آیت کی تفسیر میں لفظ فاسقین پر تفصیل سن رہے تھے. آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آگے تفصیل جانیں گے. تو یہ 25ویں اور 26ویں آیتیں کی تفسیر، ان آیتوں کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم نے اسٹرکچر آف دا قرآن کے متعلق کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی کا یہ جو ہے تیسرا رنگ ہے، اور یہ تیسرے رنگ میں ہم 25ویں اور 26ویں آیت کے جوڑے کو جو ہے بیان کر رہے تھے. تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں گے تو جنت کی بشارت ان مومنوں کو دی جا رہی ہے جو قرآن میں بیان کردہ عقائد پر عمل کرتے ہیں. جنت کا خوشگوار ماحول ایسا بیان کیا گیا ہے جیسا کہ کوئی پکنک کا ماحول ہو، یعنی ہرا بھرا باغ، نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کی آواز، یہ ساری چیزیں، لذیذ کھانے جیسا کہ دنیا میں ہمیں دیے گئے ہیں، اور خوبصورت بیویاں جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جو ڈیفیکٹ لیس ہوں، اور ہمیشگی. یہ چیزیں جو ہے وہ 25ویں آیت میں ہم نے سنی. تو اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم آرام دہ رہائش چاہتے ہیں، لذیذ کھانا اور خوبصورت اور آرام دہ بیوی چاہتے ہیں، اور یہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو کنڈیشنز ہم کو آرام دے رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. تو یہ جو ہمیشگی کی چاہت انسان کو ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آخرت میں ہی مل سکتی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے ایمان لایا اور قرآن میں دیے گئے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اب یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، تو اب ایسی چیز کو جس کو ہم نے نہیں دیکھا اسے کیسے سمجھیں گے یا کیسا سمجھائیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے جنت کا تصور ہی نہیں، انہوں نے تو باغ بھی نہیں دیکھا. ریگستان میں جو لوگ رہتے تھے ان کو تو یہ ساری چیزوں سے ان کو تو معلوم نہیں ہے. تو چھوٹے موٹے ادھر ادھر جو اویسس ہوا کرتے تھے اس سے جو ہے ان کو تھوڑا بہت اندازہ. تو ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں یا جس کا تجربہ یا ایکسپیرینس ہم نے کیا ہے اس سے ملتی جلتی مشابہت والی چیزیں یا چیزوں کے ذریعے ہی مثال دے کر سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہے. اگر میووں کی مثال دینا ہے تو جو دنیا میں میوے ہم کھا رہے ہیں ان کی مثال دے کے جو ہے ہم کو سمجھانا پڑے گا تاکہ ہم ان چیزوں کا اندازہ قائم کر سکیں. تو قرآن میں بھی جنت کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے جو ہم نے دیکھا ہو، جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہو یا جن چیزوں کا ہم نے تجربہ کیا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دو آیتوں میں، اور خاص طور سے 26ویں آیت میں، کہ وہ کسی بھی قسم کی مثال دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر یا مکھی کی مثال کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ بھئی یہ کیا معمولی سی مثال دے دی اللہ تعالیٰ، اسی کا تو ہم ذکر پورا سن رہے تھے 26ویں آیت میں. تو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں یا جو مومن ہیں وہ اللہ کی بیان کردہ ایک معمولی سی مثال کو بھی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا حق مان لیتے ہیں اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن کافر ایسی مثال پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ارادے پر شک کرنے لگ جاتے ہیں. یہ شاید اس لیے ہے کیونکہ وہ یعنی کافر جو ہے ان لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور اس دن کے ہونے والے حساب کتاب پر ان کو وہ ایمان نہیں رکھتے، جنت کے اجر پر اور دوزخ کی سزا پر ایمان نہیں رکھتے.
تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے چھوٹی سی مثال یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے وہ اس کو تسلیم کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور فاسقوں کو یعنی حد سے گزر جانے والوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ دو آیتوں کا جوڑا 25ویں اور 26ویں آیتوں کی تفصیل یہاں ختم ہوئی۔ اب اس کے آگے جو وہ رنگ، جو تیسرا رنگ ہے، اس کے اندر وہ 3 آیتوں کا پھر ایک سیٹ آ رہا ہے، 27ویں، 28ویں اور 29ویں آیت، جس میں کافروں سے سوال ہو رہے ہیں۔ تو اس سیٹ کی جو پہلی آیت ہے جس میں فاسق لوگوں کی حرکتوں کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، پہلے بولے کہ یہ سب کرنے والے وہ فاسق ہیں، تو فاسق کرتے کیا ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں خرابی یا فساد یا بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ 27ویں آیت ہے۔ تو اب اس آیت میں پھر ہم الفاظ کو دیکھیں گے کہ اس میں بھی جو ہے سمجھنے کے 7 الفاظ ہیں: ینقضو، عہد، میثاق، یقطعون، امر، یوصل اور الخاسرون۔ تو اس آیت کا پہلا لفظ اور سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی ترتیب کا لفظ نمبر 130 ینقضو ہے۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر انیس الدین صاحب اپنی کتاب ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دول قرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ ینقضو کا روٹ یا مادہ نون قاف ضاد ہے، جس کے معنی دے بریک یا وہ توڑتے ہیں کہ آئے ہیں۔ اب قرآن میں اسی روٹ سے بنے دوسرے کنسٹرکشنز میں بھی کسی چیز کو توڑنے کے معنی آئے ہیں۔ سورہ الانفال میں معاہدہ توڑنے کے لیے آیا ہے، فرمایا جن لوگوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایگریمنٹ یا معاہدہ کیا تھا یا صلح کی تھی، اور وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں۔ پھر سورہ النحل میں قسم توڑنے کے لیے آیا ہے، فرمایا کہ اور جب اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہو تو اسے پورا کرو، اور جب پکی قسم کھاؤ تو ان کو مت توڑنا جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ تو قسموں کو توڑنے کے لیے بھی جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ رعد میں اقرار کے معنی آئے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کرنے کے بعد اپنے وعدوں کو نہیں توڑتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ وعدوں کے توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر سورہ نحل میں مضبوطی سے بٹے ہوئے دھاگے کو توڑنے کے معنی آئے ہیں، فرمایا کہ اور اس دیوانی عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے محنت سے تو سوت کاٹا یا کاتا، یعنی دھاگے کو جو ہے وہ باٹا سے کر کے جو ہے دھاگوں کو بانٹتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دخل دینے کے لیے ذریعہ بنانے لگو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے، یعنی اپنے مفاد کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ تو پھر سورہ شرح میں یعنی علم نشرہ جو سورہ ہے اس میں بوجھ کی وجہ سے پیٹ ٹوٹنے کے معنی آئے ہیں۔ پھر سورہ النساء میں یہودیوں کی حرکتوں کو گناتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے توڑنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے، کفر کرنے اور انبیاء علیہم السلام کا ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہودیوں کی سزا کی بات آ رہی ہے کہ انہیں کو روک دیا گیا ہے کہ ایمان لانے سے، کیونکہ ان کے پھر گناہ گنا دیے کہ جو ہے کیا کیا گناہ وہ کرتے تھے۔ تو اب اس لفظ پر جو احادیث آئے ہیں ان میں سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں
پگڑی یا امامہ کھولنے کے معنی آئے ہیں، یعنی اس کو جو ہے انٹائی کر دینا۔ تو بخاری اور مسلم کی لمبی حدیث میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو دیوار گرنے والی تھی اور خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر دی، تو اس حدیث میں وہ دیوار کے گرنے کے معنی آئے ہیں۔ تو یہ سارے معنی جو ہے اس میں یہ اس لفظ میں ہیں۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث سے ایک صحابی سے سوال ہوا کہ کیا وتر کی نماز ایک ہی رات میں دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی وتر کا مطلب تو آڈ ہو گیا، اب اگر آپ 2 آڈ کو ایک جگہ جمع کر دیں گے تو ایون ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، جسے ہم اردو میں آڈ کو طاق کہتے ہیں، اور جو ہے ایون کو جفت کہتے ہیں، تو وہ طاق تھوڑی رہے گا۔ تو پھر دوسری بھی احادیث آئی ہیں کہ بھئی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جو آڈنس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وتر اگر رات کے شروع حصے میں پڑھ لی جائے تو اسے آخری حصے میں دہرایا نہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے پہلے وتر پڑھ لیں، پھر بعد میں جو ہے آخری پہر میں اٹھیں، تہجد وغیرہ پڑھیں، لیکن پھر وتر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ختم ہونے کے معنی آئے ہیں، جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں جو ہے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی شخص داڑھی والا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں سے اپنا حق لینے یا ان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہے تو وہ ابھی یتیم ہے اور اس کے ساتھ یتیم کی طرح سلوک کیا جائے، لیکن جب وہ بڑے لوگوں کی طرح اپنے فائدے کی دیکھ بھال کر سکے تو وہ اب یتیم نہیں ہے۔ تو ایک لمٹ بتا دی گئی کہ بھئی اب بچے ہیں، یتیم تھے، بڑے ہو کر کب تک ان کی یتیمی ہوئی، تو یعنی بالغ ہو جانے کے بعد جب ان کو سمجھ آ جائے، جب وہ نیگوشیٹ کر سکیں لوگوں سے کہ بھئی اپنے فائدے کی چیزیں جب نیگوشیٹ کرنے لگیں گے تب ان کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے آگے ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ لڑکی کے لیے جو ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شی بیکمز انڈیپینڈنٹ، تب اس کی جو ہے وہ یتیم کا جو درجہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہمیشہ تو یتیم نہیں رہ سکتے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے جو یعنی دماغی اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ جو ہے وہ چیزوں کو نیگوشیٹ کر سکے، اپنے فائدہ نقصان کا جو ہے وہ لوگوں سے وہ نہیں کر سکے، تو پھر اس کا یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہم، وہ یتیمی اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک 12 خلیفہ نہ پورے ہو جائیں، اور یہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ پھر سنن نسائی کی ایک حدیث میں عورتوں کی عدت 4 مہینے 10 دن کی بتائی گئی ہے، اور جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو عدت بھی جو ہے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی ٹوٹنا، ختم ہونا، گراہ کا کھل جانا، یہ سارے جو ہیں معنی اس لفظ میں آئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں معاہدے کی مدت پوری ہونے یا ختم ہونے کے معنی آئے ہیں۔ پھر صحیح البخاری کی حدیث مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے سوال کیا کہ کیا سورہ کہف کی یہ آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں جو اپنے اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں؟ تو ان کا سوال یہ تھا اپنے والد سے کہ کیا یہ آیت الحروریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یعنی الحروریہ بعد میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک گروہ نکلا جس کو خوارج کہتے ہیں، تو کیا یہ خوارج کے متعلق ہے یہ آیت؟ تو ان کے والد نے جواب دیا کہ نہیں، یہ یہود اور نصارہ یعنی جوز اینڈ کرسچنس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور عیسائیوں نے جنت کا انکار کیا اور کہا کہ وہاں نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی پینے کی چیزیں ہیں۔ الحروریہ یعنی کہ خوارج وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے عہد کو توڑتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہوں نے تصدیق کی تھی کہ وہ اسے پورا کریں گے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ انہیں یعنی یہ خوارج کو الفاسقین، اللہ کی نافرمانی کرنے والے برے لوگ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔
تو اب یہاں لفظ ینخزو کی تفصیل ختم ہوئی. اب اس آیت کا دوسرا لفظ اور سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی ترتیب کا لفظ نمبر 131 عہد ہے. تو ڈاکٹر انیس اپنی کتاب ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دا ہولی قرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ عہد کا روٹ یا مادہ عین ہے دال ہے، جس کے معنی ایگریمنٹ یا معاہدے کے ہیں. قرآن میں سورہ یاسین میں فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت، بندگی، پوجا یا ورشپ مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت، بندگی، پوجا یا ورشپ کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. کیا یہ قسم نہیں لی تھی؟ تو یہ ہمارا معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جہاں جہاں بھی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، تو یہ معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم دوسروں کی عبادت مت کرو، صرف میری ہی بندگی کرنا. یہ معاہدہ ہے. لا الہ الا اللہ از دی اگریمنٹ وی ہیو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نہ صرف یہ بلکہ ہم اصل میں گواہی دے چکے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے پورے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جو ہے ان کی پوری ذریات، پوری اولاد کو نکالا اور ان سے گواہی لی، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم میں سے ہر ایک انسان نے جو ہے وہ گواہی دی ہے. سورہ اعراف کی 172 آیت ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ مان چکے ہیں، ہم گواہی دے چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی یہی فطرت پر اس کی گھٹی میں ہے، اس کے جینز میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رب ہے. اور سائنٹیفکلی جو ہے یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ چکی ہیں. یہ پروو ہو چکا ہے کہ جو ہے وہ بچے کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. پھر سورہ نحل میں آیا ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاہدہ کیے ہیں اسے پورا کریں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اسی کو اپنا رب مانیں گے. پھر سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا. ان سے اللہ رب العزت نہ تو بات کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. اب اس لفظ پر جو احادیث آئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، 700 کے قریب کچھ احادیث ہیں. تو اب ان کو تھوڑا بہت سمرائز کرتے ہیں. ولایت یا نگرانی میں دینے یا کسٹڈی میں دینے کے معنی آئے ہیں. صحیح البخاری کی حدیث، عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کی کسٹڈی میں دیا. تو اس میں جو ہے یہ کسٹڈی میں دینے کے عہد کے معنی ہیں، کسٹڈی کے معنی ہیں. پھر عہد خلافت یا پیریڈ یا زمانے کے معنی آئے ہیں کہ بھئی اس زمانے میں کون انچارج تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انچارج تھے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، عہد خلافت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ انچارج تھے. تو عہد خلافت جو ہے آیا ہے. صحیح البخاری کی حدیث، ہم کسی بھی عرب قبیلے کو نہیں جانتے جو انصار سے زیادہ کسی اور قبیلے میں لوگ شہادت پائی ہو، اور وہ قیامت کے دن برتری حاصل کریں گے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ احد کے دن، جنگ احد کے دن انصار میں سے 70 شہید ہوئے، اور بیر معونہ کے دن 70، اور یمامہ کی جنگ کے دن 70. تو یہ جو ہے ان لوگوں کے شہید ہیں انصار کے. پھر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیر معونہ کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور یمامہ کی جنگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی، اور یہ وہ دن تھا جب مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا. اب اس حدیث میں عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں، ان کے دور میں کے معنی آئے ہیں اس میں. پھر کئی احادیث آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں کام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کرتے تھے.
اب اس کی خاصیت یہ ہے یا اس بات کی اہمیت یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا اس کے دوران وحی کا نزول جاری تھا، اور اگر کوئی غلط کام لوگ کرتے تو اس کی ممانعت نازل ہو جاتی تھی. تو اس لیے اگر کوئی کام صحابہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے اوپر کوئی حرمت نہیں آئی، اس کو روکا نہیں گیا، تو پھر وہ کام جائز ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اسی لیے اسی سلسلے میں صحیح البخاری کی 2 احادیث ہم یہاں بیان کریں گے. ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بعض گناہ کے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہیں، یعنی اس کو تم کمتر سمجھتے ہو، گناہ کا کام تم اس کو کمتر سمجھتے ہو، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی اعمال کو تباہ کن گناہ سمجھتے تھے تو نہیں کرتے تھے. پھر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نماز میں بات کیا کرتے تھے. شروع کا وقت تھا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمایا نماز میں بات کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے بعض اپنی ضروریات اپنے ساتھیوں کو بتاتا، یہاں تک کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہو گئی، اپنی نمازوں کی سختی سے حفاظت کرو. اس کے بعد ہمیں نماز پڑھتے ہوئے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. تو بات کلیئر ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام ہوتا اگر غلط ہوتا تو اس کو روک دیا جاتا، اگر کام آپ نے صحابہ نے کیا اور اس کی ممانعت نہیں آئی تو وہ جو ہے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ان احادیث کا مطلب ہے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کام ہوتے تھے. پھر پلیج اگریمنٹ یا معاہدے کے معنی آئے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امیر کی اطاعت سے منحرف ہو جائے یا امیر کی اطاعت چھوڑ دے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور جو شخص کسی ایسے آدمی کے جھنڈے تلے مارا جائے جسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کس لیے لڑ رہا ہے، اور جو اپنے خاندان کے غرور میں مبتلا ہو کر اور اپنے قبیلے کے لیے لڑے، وہ میری امت میں سے نہیں. اور جو کوئی میری امت میں سے ہو اور میری امت پر اندھا دھن حملہ کرے اور صالح اور بد سب کو قتل کرے، ان پر کوئی کسر نہ چھوڑے اور ایمانداروں کو بھی نہ بخشے، اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں امن کا عہد دیا گیا ہے اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں. تو عہد کے معنی آ گئے، پھر سے لفظ عہد آ گیا کہ بھئی جو پیس ٹریٹی اگر آپ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی پیس ٹریٹی کی ہوئی ہے ان پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے. پھر صحیح البخاری کی حدیث انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 آدمیوں کو جو قرآن کے حافظ تھے نجد کے مشرکین کی طرف بھیجا، جو وہ ان سے تعداد میں کم تھے، اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تھا، لیکن مشرکین نے معاہدہ توڑا اور ان 70 صحابیوں کو قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت میں اللہ سے ان کو سزا دینے کی دعا کی. پھر سنن نسائی کی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسی بات بتائی ہو جو دوسروں کو نہ بتائی ہو، تو وہ بات جو ہے ہمیں بھی بتائیے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہ بتایا ہو، سوائے اس کے کہ میری تلوار کی میان میں ایک کاغذ ہے. وہ کاغذ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کاغذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، جس میں لکھا ہے مومنین کی جانیں برابر ہیں، یعنی آل مسلمز آر ایکول، ان کی جانیں برابر ہیں، کوئی اونچا یا نیچا نہیں ہے. اور وہ سب سے کمزور شخص کی طرف سے دی گئی پناہ کی حفاظت کے لیے جلدی کرتے ہیں. اگر کسی نے یعنی کمزور سے کمزور شخص مسلمان ہے اور اس نے جو ہے کسی کو عہد دے دیا کہ جو ہے تم کو
تم سیکیور ہو تو اس کی جو ہے بات رکھی جائے گی، لیکن کوئی مومن کو کسی کافر سے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ اگریمنٹ ہو، عہد ہو، جب تک کہ اس کا عہد قائم ہو، یعنی اس عہد کی مدت ختم نہیں ہوئی، تو ایسے شخص کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن۔ پھر احکام، انسٹرکشنز، ورڈکٹ کے معنی آئے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، عمر رضی اللہ عنہ ایک خطبے میں، لمبی حدیث ہے، اس میں جو ہے دوسری باتیں بھی آئی ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگوں، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان 3 چیزوں کی زیادہ تفصیل فرما دیے ہوتے۔ اب یہ اصل میں کیا ہے، بعض احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ پہلے نازل ہوئے، تو اس میں جو ہے زیادہ گنجائش نہیں تھی ایکسپلین کرنے وغیرہ کی، ٹائم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یعنی ان 3 چیزوں کے بارے میں احکامات بیان کر دیے ہوتے۔ وہ کیا ہیں 3 چیزیں؟ دادا کی وراثت، دادا کو کیا وراثت ملے گی؟ کلالہ یعنی ایک ایسا شخص جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے بارے میں، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے اگر اس کے بارے میں اور ڈیٹیل مل جاتی تو بہتر تھا۔ اور سود کے مسائل، تو یہ جو ہے 3 چیزوں انہوں نے کہا کہ بھئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تو بہتر تھا۔ تو یہاں آج کا درس روک دیں گے۔ اس پھر آیت میں اور دوسرے بھی الفاظ ہیں، اور 5 الفاظ باقی ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ان کی تفصیل جانیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔